ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، کارساز سمجھتے تھے۔ کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے۔ تو بہت سارے خداؤں کو، اپنے من گھڑت خداؤں کو معبود بنایا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی، یہ تو بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں، کیسے تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں؟ حاجتیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق تھا، جو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا اور ہوائیں اور موسم سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دعوت آپ نے پیش کی تو بعض جاہل قسم کے مشرکوں نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس مادے سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، کئی چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دماغ میں خداؤں کا تصور تو وہی بتوں جیسا تھا نا، کہ کوئی بت پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے، جب حضور نے فرمایا کہ اصل تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس واسطے کہ یہ بت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے کہ یہ فلاں چیز کے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بعض نے تو یہ سوال کیا جاہلوں نے، اور بعض نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے؟ نسب، شجرہ نسب کیا ہے ان کا، اللہ میاں کا؟ کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی تم یہ کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون تھا، باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا، سگردادا، تو اس کا نسب ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں کا کیا نسب ہے؟ وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے پوتے ہیں؟ تو اس طرح کے فضول جاہلانہ سوالات کیے۔ حالانکہ ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ لے کہ اگر اللہ میاں بھی یہ پیتل اور لوہے اور یہ سونے سے بنے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا تو نہ ہوئے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے بنا کا محتاج نہیں ہوتا، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اگر سونے کے بنے ہوئے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ سونا پہلے وجود میں آیا اور اللہ میاں بعد میں وجود میں آئے، اور سونے کو کسی نے ڈھال کے معاذ اللہ تعالیٰ کی شکل میں بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وجود میں آ گئے۔ یہ ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، بعض روایات میں ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اس نے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں، آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا۔ ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے۔ جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس سے قصاص لیں گے، کس کا انتقام لیں گے؟ لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں۔ تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھائی پھر ایسے ہی کرو، جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک نوجوان کو
لیا گیا اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے. ابو جہل بھی تھا اس میں, امیہ بن خلف بھی تھا, وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے. انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے. نبی کریم سرور دو عالم کا صحیح مفہوم صرف ڈرنے کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے اور اس بات کی فکر کرے کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ فکر, یہ دھیان, اس کا نام تقویٰ ہے. اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی فرما دی کسی معنی میں. اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو, اور آدمی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, بل تنظر, غور کرے, دیکھے, جائزہ لے کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی ہے. ما قدمت, قدمت کے معنی آگے بھیج دینا, کیا چیز آگے بھیجی ہے. لغد, کل کے لیے. کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے. کل سے تعبیر اس لیے کیا کہ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں, پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے, پھر بوڑھاپا ہوگا, پھر عمر کو پہنچیں گے, پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا, اور اس کے بعد پھر آخرت ہوگی. تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو, اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. ابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز, یہ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے, ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو اللہ والا بنے گا, پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے, اس میں عیش کی زندگی گزار لے. موت تو دور کی بات ہے, اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا, دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کی زندگی آنا, اس میں حساب و کتاب ہونا اور پل صراط ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا, لمبا کام ہے. تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت کو. قرآن کہتا ہے وہ کل ہے. قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ دور نہیں ہے, وہ اتنی ہی قریب ہے جتنے کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو, آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی. دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے. کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے. نوجوان آدمی, اور کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا, ختم ہو گیا. تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو, اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے گا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے, 150 سال ہو جائے, تب بھی جب آخرت میں پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اور دوسری جگہ پر فرمایا عشیۃً أَوْ ضُحَاهَا, یعنی
وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹے میں ایک ساعت میں گزر گئی، جیسے ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، بس اس سے زیادہ تمہیں معلوم نہیں ہوگی۔ تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں دور نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ وہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ یرونہ بعید ونراہ قریبا، قرآن کہتا ہے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ لہذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کل کے لیے تیاری کرو، یہ دیکھو کہ کل کے لیے میں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال میں نے بھیجے ہیں جو میرے نام اعمال میں جا کر آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور میری خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کو ہر وقت دیکھتے رہو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے کہ کل کے لیے تیاری کرو، اور کل سے مراد آخرت۔ تیاری کل کے لیے کس طرح کرو، اس کا ایک بہترین نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس۔ عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا شباب کا قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے، اور بڑھاپا آئے گا تو سب دیکھے جائے گا۔ جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ جوانی میں جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے شوق بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جو جائز شوق ہیں ان پر کوئی پابندی لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کو بھی، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو کہ یہ قوت، یہ طاقت جو جوانی میں تمہیں حاصل ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی میں تمہیں احساس نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی یا 4 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی تو آخرت میں کتنا عظیم اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے، لیکن سوچتے ہو یار چلو بس ابھی ہماری جوانی کا دور ہے، جتنا تھوڑا بہت بن سکتا ہے وہ بن پڑے، باقی ہمیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ طاقت، نہ قوت۔ اگر اس وقت تم چاہو گے بھی کہ میں نفلی نمازیں پڑھوں تو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت چاہو گے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اور جب اس وقت فکر ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤں اور کس طرح دوں، حج فرض ہے، اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ
میں جوان ہوں، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے، ذرا اور عمر گزر جائے، فلاں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا۔ ارے بھائی پتہ نہیں جس وقت تم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس وقت تک جیو گے کہ نہیں جیو، اور اگر جی بھی لیے تو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ حج کی مشقتیں جوانی میں آدمی آرام سے جھیل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ مشقتیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں کے اندر اپنی جوانی کی طاقت کو استعمال کرو، خود بھی عمل کرنے میں، دوسروں کو عمل کرانے میں، دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں، اس میں استعمال کرو۔ اپنے اوقات کو اس مصرف پر لگاؤ، اور ایسا لگاؤ گے تو یہ ہے تیاری جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، دوسرا فرمایا بصحت قبل سقمک، اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اگر صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس صحت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں، ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، ان کاموں میں جو تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں، جو تمہارے نام اعمال کو وزنی کریں، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے۔ صحت کو اس کام میں استعمال کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، قبل السقم، بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ غنا کا بغنا کا قبل فقر، آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ۔ آج اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں۔ تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کر لو۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں، تمہارے اپنے نفس کا، تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے اہل و عیال